فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 55 جو کہ شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہم پڑھیں گے۔ تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم تحقیق کراچی۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم والیوم 7 سے یہ پڑھ رہے ہیں مکتوب 55 جو کہ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مکتوب پر ایک نظر پڑھنے سے پہلے اس حوالے سے یعنی اس ہیڈنگ کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا مکتوب یہ معاویہ کے نام ہے، اور مکتوب کی سند کچھ یوں ہے کہ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے بقول یہ مکتوب میر یحییٰ کی تراز نامی کتاب میں کچھ فرق کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ سے اخذ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح آمدی الف مد آ سے ہے، یہ آمدی نے کتاب غرر الحکم میں اس کا ایک حصہ کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا گیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 424، اور کتاب تمام نہج البلاغہ، یہ نام ہے تمام نہج البلاغہ۔ اس کے مؤلف نے اسے کتاب کے آغاز و وسط اور آخر میں کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا اور تصریح کی ہے کہ اسے ابن عاصم الف عین سے میم جو سید رضی رحم اللہ سے پہلے کے تھے ان کی کتاب الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ 225 سے اخذ کیا ہے۔ حوالہ تمام گفتگو کا نوٹ کیجیے، تمام نہج البلاغہ صفحہ 839۔ سامعین، ہم نے مکتوب کی سند کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ پڑھ لی، اور اب آئیے ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر۔ یاد رہے ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب 55۔ سید رضی رحم اللہ نے اس مکتوب کو حسب معمول ایک مفصل مکتوب سے منتخب کیا ہے۔ دوسرے ماخذوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مکتوب کا اصل مقصد کوفہ اور شام کے قیدیوں کا تبادلہ تھا۔ جو مطالب اس مکتوب میں آئے ہیں وہ آپ علیہ السلام نے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ معاویہ عقل کے ناخون لے اور عذاب الہی سے خوف کھائے اور اس پیشکش پر عمل کرے۔ لہذا امام علیہ السلام اس مکتوب کے پہلے حصے میں نظام خلقت میں انسان کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ دنیا ہم سب کے امتحان و آزمائش کا مقام ہے، لہذا ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مکتوب کے دوسرے حصے میں امام علیہ السلام معاویہ کے اس الزام کے بارے میں اشارہ فرماتے ہیں جو اس نے قتل عثمان کے بارے میں آپ علیہ السلام پر لگایا تھا۔ آپ علیہ السلام اس عمل کو معاویہ کی دنیا طلبی اور آزمائش الہی میں اس کی ناکامی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام تقوی الہی اور شیطان کی اطاعت سے خودداری سے متعلق معاویہ کو خبردار کرتے ہیں اور عذاب الہی سے خوف رکھنے کے لیے
تاکید فرماتے ہیں۔ چوتھا حصہ جو کہ سید رضی رحم اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، اس میں کوفے اور شام کے قیدیوں کے تبادلے کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ہم مکتوب 55 کی عربی کا پیراگراف پڑھتے ہیں، جس کے آغاز کے چند الفاظ اور اختتام کے آپ کی سماعتوں کی نظر لکھا ہے۔ اما بعد فإن اللہ سبحانہ قد جعل الدنیا لما وعدہا، اور یہ اختتام ہو رہا ہے یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ ترجمہ: اما بعد خدائے بزرگ و برتر نے دنیا کو آخرت کا مقدمہ قرار دیا ہے اور اسے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم نہ اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہمیں اس دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہاں فقط اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے، اور اللہ نے ہمارے ذریعے ہمارا اور ہمارے ذریعے تمہارا امتحان لے لیا ہے اور ایک کو دوسرے پر حجت قرار دیا ہے، لیکن تم نے تاویل قرآن کا سہارا لے کر دنیا پر دھاوا بول دیا اور مجھ سے ایسے جرم کا محاسبہ کر دیا کہ جس کا نہ میرے ہاتھ سے کوئی تعلق تھا اور نہ زبان سے، صرف اہل شام نے میرے سر ڈال دیا تھا اور تمہارے جاننے والوں نے جاہلوں کو اور قیام کرنے والوں نے خانہ نشینوں کو اکسا دیا تھا۔ لہٰذا اب بھی غنیمت ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور شیطان سے اپنی باگ چھڑا لو اور آخرت کی طرف رخ کر لو کہ وہی ہماری اور تمہاری آخری منزل ہے۔ اس وقت سے ڈرو کہ اس دنیا میں پروردگار کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے کہ اصل بھی ختم ہو جائے اور نسل کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ میں پروردگار کی ایسی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہے کہ اگر مقدر نے مجھے اور تمہیں ایک میدان میں جمع کر دیا تو میں اس وقت تک میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آئیے ترجمہ پڑھنے کے بعد شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے بھولنا نہیں کہ کیوں دنیا میں آئے ہو۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس نقطے کے پہلے حصے میں دنیا اور انسان کی خلقت کے مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اما بعد خدائے بزرگ و برتر نے دنیا کو آخرت کا مقدمہ قرار دیا ہے اور اسے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو نہج البلاغہ میں بار بار ذکر ہوئی ہے کہ دنیا ہماری اصل منزل نہیں، یہ دوسری دنیا کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ لہٰذا دنیا کو ایک تمہید اور وسیلے کے عنوان سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اصل منزل کی نظر سے۔ یقیناً دنیا کو اس زاویہ نظر سے دیکھنا انسان کے تمام اعمال پر اثر انداز ہوگا۔ پھر یہاں پر لفظ لِیَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا جملہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 سے ماخوذ ہے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے پڑھا سورہ کہف کی آیت 7 کا ترجمہ۔ البتہ اسی معنی سے ملتا جلتا مفہوم سورہ ہود کی 7ویں اور سورہ ملک کی دوسری آیت میں بھی آیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کا امتحان کسی مجہول شے کے انکشاف کے لیے نہیں ہوا کرتا، کیونکہ تمام اشیاء اور اشخاص کے حال و ماضی اور مستقبل نیز ان کے باطن و ظاہر کے حالات پروردگار کے بے پایاں علم کے مقابلے میں ظاہر و آشکار ہیں، بلکہ اس امتحان سے مقصود افراد کے باطن کا ظاہر ہونا اور ایسے کاموں کا انجام ہے جو ثواب و عقاب
ثواب و عقاب عین سے ہے کا معیار ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اندرونی صفات جب تک اعمال کی صورت میں ظہور پذیر نہ ہو ثواب و عقاب کے لیے معیار نہیں بن سکتی۔ خداوند تعالیٰ افراد کو آزماتا ہے تاکہ ان کی صفات مرحلہ ظہور تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ خود امام علیہ السلام نہج البلاغہ کی کسی اور عبارت میں سورہ انفال الف نون فی الف لام کے آیت نمبر 28 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے آیہ شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اموال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون اس کی روزی سے ناراض اور کون اس کی قسمت پر راضی ہے۔ اگرچہ اللہ لوگوں کے بارے میں خود ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، مگر اس لیے کہ وہ اعمال ظاہر ہوں جن کی بنا پر انسان ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 93۔ پھر امام علیہ السلام اس مکتوب کے تسلسل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ہم نہ اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہمیں اس کے لیے دوڑ دھوپ کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہاں فقط اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا کو کبھی بھی اہل ایمان کی اصل منزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے آخرت تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہونا چاہیے۔ دنیا ایک درسگاہ ہے جہاں ہم علم سیکھتے ہیں، ایک ایسا تجارت خانہ ہے جہاں ہم اگلی دنیا کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ یہ مشق کا میدان ہے جہاں ہم خود کو میدان حشر کے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں، ایک ایسا پل ہے جہاں سے ہمیں گزر کر جانا چاہیے، بس ہم اسے اپنی منزل نہیں قرار دے سکتے۔ یہاں بھی امام علیہ السلام اسی حقیقت کو معاویہ اور ان تمام لوگوں کے لیے جن تک یہ مکتوب پہنچتا ہے ایک دفعہ مزید تکرار فرما رہے ہیں، نیز ہمارے لیے بھی جو اس مکتوب کے بالواسطہ مخاطبین میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ اس حقیقت یعنی دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اس حقیر دنیا کے علاوہ اور کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور اللہ نے تمہارے ذریعے ہمارا اور ہمارے ذریعے تمہارا امتحان لے لیا ہے اور ایک دوسرے پر حجت قرار دے دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ واضح ہے کہ خداوند تعالیٰ اس دار امتحان میں بندوں کا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ امام علیہ السلام کا حاکم شعب کے ذریعے امتحان لیا تاکہ اصول اسلام پر استقامت و پابندی کی آزمائش ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاویہ یعنی حکومت شام کے کہنے پر اسے خوش کرنے کے لیے گھٹنے ٹیک دیں۔ پھر یہ کہ معاویہ امام علیہ السلام کے ذریعے آزمایا گیا کہ کیا وہ اپنی غاصبانہ حکومت سے ہاتھ اٹھانے کے لیے حاضر ہے، اور امام علیہ السلام پر قتل حضرت عثمان کا جھوٹا الزام لگانے سے باز رہ سکتا ہے اور آپ علیہ السلام سے بیعت کرتے ہوئے حق کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ابن ابی الحدید جو سنی معتزلی ہیں، امام علیہ السلام کا معاویہ کے ذریعے امتحان ہونے اور اس کے برعکس معاویہ کا امام علیہ السلام کے ذریعے امتحان ہونے کو آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ذریعے اور ابلیس کا آدم علیہ السلام کے ذریعے امتحان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے فجعل احدنا حجتن علی الآخر کا جملہ معاویہ کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا حجت ہونے کی طرف اشارہ ہے، نہ یہ کہ ہر کوئی دوسرے پر حجت ہو، کیونکہ اگر مقصود یہی ہوتا تو اس طرح فرمانا چاہیے تھا فجعل کل واحد منا حجتن علی الآخر۔ چنانچہ علامہ مجلسی رحم اللہ بھی بہار الانوار میں فرماتے ہیں فجعل احدنا سے مراد خود امام علیہ السلام ہیں۔ اس بنا پر بعض مترجمین اور شارحین کا اس جملے کے لیے
بیان کردہ معانی انورٹڈ کاما میں کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر حجت ہے انورٹڈ کاما کلوز، یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک محکم دلیل کے ذریعے معاویہ کی دنیا پرستی کو واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ لیکن تم نے تعویل قرآن کا سہارا لے کر دنیا پر دھاوا بول دیا اور مجھ سے ایسے جرم کا محاسبہ کر دیا جس کا نہ میرے ہاتھ سے کوئی تعلق تھا اور نہ زبان سے، صرف اہل شام نے میرے سر ڈال دیا تھا اور تمہارے جاننے والوں نے جاہلوں کو اور قیام کرنے والوں نے خانہ نشینوں کو اکسا دیا تھا انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس حصے میں ترک بیعت اور حکومت شام پر باقی رہنے کے لیے معاویہ کے اصل بہانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ حضرت عثمان کی خونخواہی کے لیے قیام تھا کہ اس سلسلے میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے آیات قرآن کی غلط سلط تعویلات کر ڈالیں، اور کہا کہ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ وہ ایک طرف سے خطاب آیت کو عام جانتا اور دوسری طرف دوسری آیت کا خطاب جو کہ خاص ہے اسے اپنے بارے میں تعویل کرتا اور اپنے آپ کو حضرت عثمان کا وارث جانتا تھا، حالانکہ حضرت عثمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اگر یہ فرض بھی کیا جائے کہ وہ عثمان کی خونخواہی کا حق رکھتا تھا تو بھی اسے قاتلوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ اس کام کا امام علیہ السلام سے کیا تعلق تھا، جن کا نہ صرف قتل حضرت عثمان میں کوئی کردار نہ تھا بلکہ آپ علیہ السلام نے انہیں قتل سے بچانے کے لیے مناسب اقدام کیا تھا، لہٰذا اس کے استدلال کا یہ صغرا کبرا بھی شیطنت پر مبنی تھا۔ صغرا تو اس جہت سے باطل ہے کہ اس کا موقف قتل حضرت عثمان کے تمام عینی شواہد کے خلاف تھا، جن کے مطابق امام علیہ السلام کی اس واقعے میں ذرا بھی دخالت نہ تھی۔ رہا کبرا تو وہ شیطنت اور شرارت پر مبنی ایک تعویل تھی جس کی طرف قرآن کی بعض آیات میں اشارہ ملتا ہے، مثلاً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ پھر یہ کہ وَأَلَّبَ عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ کا جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معاویہ اور اس کے چیلوں نے اس رسوا کن جھوٹ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے قتل عثمان میں شریک ہونے سے متعلق پورے شام میں افواہیں پھیلا رکھی تھیں تاکہ اس عمل کے ذریعے سب کو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بھڑکائیں اور ایک مذہبی فریضے کی انجام دہی کے عنوان سے انہیں حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے میدان میں اتاریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں معاویہ کو تقوی الہی کو اپنانے اور شیطان کی پیروی سے بچے رہنے نیز آخرت کی یاد کو نہ بھلانے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما لہٰذا اب بھی غنیمت ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور شیطان سے اپنی باگ چھڑا لو اور آخرت کی طرف رخ کر لو کہ وہی ہماری اور تمہاری آخری منزل ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام در حقیقت اس عبارت کے ذریعے ایک طرف معاویہ کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف اسے شیطان کے غلبے سے محتاط رہنے کے لیے فرماتے ہیں، نیز اپنی آخری منزل اور راہ آخرت کو اپنانے کی طرف اسے متوجہ فرماتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام اسی مطلب کی تاکید میں اسے دنیا میں عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اس وقت سے ڈرو کہ اس دنیا میں پروردگار کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے کہ اصل بھی ختم ہو جائے اور نسل کا بھی خاتمہ ہو جائے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب الہی قیامت میں تمہیں پکڑنے سے پہلے اسی دنیا میں بھی
تمہیں دامنگیر ہو جائے گا اور تم ایسے سخت عذاب سے دوچار ہوگے جو تمہاری بھی جڑ کاٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری نسلوں کو بھی برباد کر دے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حکومت بنی امیہ جو غالباً مشکلات میں گھری ہوئی تھی، مختصر مدت کے بعد ہی اس کی جڑیں اکھڑ گئیں اور اس کی نسلیں برباد ہوئیں اور عالم اسلام کو ان کے شر سے نجات ملی۔ آج بنی امیہ کی نسل میں سے شام کے کسی گوشے میں معاویہ کی ویران قبر کے سوا اور کوئی نشان باقی نہیں بچا۔ جو کچھ امام علیہ السلام نے یہاں فرمایا ہے وہ اس مطلب کے مشابہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ظالم اقوام کے بارے میں آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یہاں پر سورہ انعام آیت نمبر 45 ترجمہ، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور چونکہ امام علیہ السلام معاویہ کو روکنے کی ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں، لہٰذا آخرکار اسے ایک ہولناک جنگ کا انتباہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، میں پروردگار کی ایسی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہے کہ اگر مقدر نے مجھے اور تمہیں ایک میدان میں جمع کر دیا تو میں اس وقت تک میدان نہ چھوڑوں گا جب تک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ معاویہ اور اس کے طرفدار میدان جنگ میں امام علیہ السلام کی طاقت دیکھ چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی دھمکیوں اور قسموں کی سنجیدگی کو بھی جانتے تھے، لہٰذا یہ دھمکی کسی موقع پر اسے روکے رکھنے کا یقیناً باعث بن سکتی تھی۔ بہرحال چونکہ معاویہ ایک پیچیدہ عنصر اور مختلف حالات و افکار کا حامل تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے اس مکتوب میں اسے رام کرنے کے تمام ممکنہ راستوں سے استفادہ فرمایا تاکہ اس کی فکر پر اثر انداز ہو۔ تاریخ میں آیا ہے کہ معاویہ اس مکتوب کے بعد عراق اور شام کے قیدیوں کے تبادلے پر آمادہ ہو گیا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا امام علیہ السلام نے اس مکتوب کے آخر میں قیدیوں کے تبادلے کے موضوع پر گفتگو فرمائی تھی۔ یہاں پر جو کہ جملہ عربی کا کچھ چھوٹا سا ہے کہ جوامع الاقدار، اس کی تعبیر صفت کے موصوف کی طرف اضافے کے قبیل سے ہے اور اس کے معنی جامع مقدرات۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مقدرات مقدر یا تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں، حوالہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اس کے بارے میں اس کے معنی لکھیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور اس کے معنی یہ اس کے ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا، کیونکہ بعض مقدرات شخصی اور فردی پہلو کے حامل ہوتے ہیں اور بعض جامع اور ہماگیر ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہاں جامع اور ہماگیر مقدرات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو دو گروہوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سورہ اعراف کی آیت 87 سے ماخوذ ہے، یہاں پہ اس جملے کو لکھا ہے حتیٰ یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین کا جملہ سورہ اعراف کی آیت 87 سے ماخوذ ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو بیان ہوئی ہے۔ سامعین، مکتوب 55 ہم نے مکمل کر لیا۔ اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔